جو بنیادی احکام و مسائل ہیں کہ ہمیں صرف سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ دین کا اصل ماخذ کیا ہے جس کو ہم ایز فائنل اتھارٹی مان لیں اور تمام باتوں کو اسی کے اوپر چیک کریں. برائے مہربانی. دیکھیں جی، یہ تو ایک بالکل بنیادی کوشچن ہے اور یہ آلموسٹ مسلمانوں کو پتا ہے کہ بنیادی ماخذ کیا ہے. اب پریکٹیکلی وہ کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، اب یہ جو ہے پھر سوالیہ نشان ہے. دیکھیں جی، قرآن حکیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے الحمدللہ. تو پہلے نمبر پہ جو چیز ہم ذکر کریں گے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون بھی آتا ہے. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے باقی ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر و مشرک اس کا برا مان جائے. تو دین کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم. اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو دین اسلام کا بنیادی ماخذ جو ہے جس سے ہم دین حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور اس کی سپورٹ میں کئی ایک احادیث بھی موجود ہیں. سب سے مشہور حدیث جو ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے جو صحیح مسلم میں آیا ہے. کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے. اور مشکات میں بھی حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی. بڑی لمبی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی. اس کے بعد اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا خطبہ ہے جو غدیر خم کا خطبہ ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 6225 26 27 28 کتاب الفضائل چیپٹر میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیٹیل خطبہ دیا خم نامی گاؤں میں. اور اس کے کنکلوژن الفاظ یہ ہے کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں اور قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. اور واقعی ایسا ہوا کہ اس غدیر خم کے خطبے کے 2-2.5 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے. یہ آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں. غدیر خم جسے کہتے ہیں پانی کے لیے پڑاؤ کیا جاتا تھا، سرائے بنی ہوئی تھی، تو وہاں آپ نے اونٹ کے پالان کے ممبر پہ یہ خطبہ دیا. اور اس کی تو خیر بہت ڈیٹیل ہے، اس پہ غدیر خم کے اوپر میرا پورا کلپ بھی ہے جو الحمدللہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں پوری حدیث غدیر خم کی. اس میں الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت بھی ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. جو قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یہ ایک الگ سے داستان ہے کہ امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ پھر اب محرم کا مہینہ بھی ہے اور مسئلہ 157A بھی دیکھ لیں. پر میں اس میں اب کیونکہ موضوع آ ہی گیا اور یہ کرامت بھی ہے کہ ریسرچ پیپر میرے پاس پڑا ہی ہے، یہ فرحان بھائی ان کو دکھا دیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں کہ کربلا جو ہے یہ اچانک نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت سے ٹل شہادت حسین تک. یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، تو جسے شوق ہے تو دیکھیں. اور مسئلہ نمبر 101 بھی ہے میرا، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی میں نے اس میں ڈسکشن کی ہے.
بہرحال اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو مشہور ہوگی پبلک میں, وہ ہماری کسی مین سٹریم مسند کتابوں میں نہیں ہے, لیکن بہرحال کسی حد تک ایک مضبوط کتاب میں ہے, المستدرک للحاکم میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں, کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اور سنت آج کی ڈیٹ میں وہی ہوگی جو تواتر سے پلس صحیح الاسناد حدیث سے ڈرائیو ہوگی. تو ویسے مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی 2950, اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت اس میں داخل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک آرگینک ہول ہے, آپ سمجھ لیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ قرآن پاک میں بھی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اپنے حکمران کی بھی, لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے. اگر اس سے جھگڑا ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ, یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف پلٹاؤ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پہ, اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. تو یہ جو سوال ہے نا جی, اس کے اوپر تو گھنٹوں میں فی الوقت بول سکتا ہوں. ابھی میرے کو ذہن میں چونکہ پلان نہیں تھا, میں اس کی گفتگو کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے پلاننگ کے بغیر گفتگو کرتا ہوں, تاکہ جو مطلب ایک پبلک کی, عام پبلک کی سمجھ میں آئے نا باتیں, وہ اس وقت اللہ تعالیٰ زبان پہ جاری کر دے. تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بنیادی چیزیں کتاب اللہ اور سنت ہے, اور سنت عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. یعنی ہم کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے کو کیسے دفنانا ہے, تواتر سے یہ چیز آئی ہے کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے, قبر ایسی کھودی جائے کہ مردہ قبلہ رخ ہو. تو یہ تواتر جو ہے یہ بھی سنت کی ٹرانسفر کا ایک ذریعہ ہے, اور صحیح احادیث بھی ذریعہ ہے. ظاہر ہے وہی تواتر تھا, صحابہ کا علم تھا جو آج سے 1200 سال پہلے فریز ہو چکا ہے, اور جو علم آج تک فریز نہیں ہوا اس کے اوپر لائبلٹی ہو یا جو 1200 سال پہلے ہو چکا ہے فریز. کیونکہ یہاں تو تواتر لوگ وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ انڈیا پاکستان میں ساری قبروں سے مانگتے ہیں تو قبروں سے مانگا جائے. بھائی تواتر وہ ہوگا جو پوری امت کا ایک ہوگا, وہ تواتر ہوگا. جو علاقے میں ڈفرنٹ ہے وہ تواتر نہیں ہوتا, نہ وہ سنت ہوتی ہے. جب اس طرح کا اختلاف آئے گا پھر ہم بکس کی طرف جائیں گے کہ مین سٹریم کی کتابیں اہل سنت کی کیا کہہ رہی ہیں اس مسئلے میں. تو کتاب اللہ اور سنت یہ ایبسولوٹ دلائل ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اجماع امت, یہ بھی ایبسولوٹ ہے. وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے. یعنی امت کا اجماع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. پوری امت جس بات پہ اکٹھی ہوگی نا وہ گمراہی پہ مبنی نہیں کبھی ہوگی, الحمدللہ. اور آپ دیکھ لیں کہ جن جن باتوں پہ امت اکٹھی ہے وہاں پہ کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر بھی امت کو باتیں پتہ ہے. نماز ہم نے قبلہ رخ پڑھنی ہے, حالانکہ قرآن پاک میں پورے 2 رکوع ہیں, وہ نہ بھی ہوں, اکثر لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے, تب بھی ایک مسلمان کو عملی تواتر سے اجماع امت سے یہ بات پتہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی. نماز کی رکھتے 17 ہے, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. اس پہ اہل سنت اہل تشیع سب کا اجماع ہے. یعنی یہ بخاری مسلم سے میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس کے بغیر بھی امت کو پتہ ہے. ثابت وہ کی جاتی ہے جس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. جو چیز اختلاف پہ مبنی نہیں ہوتی, اجماع سے چل رہی ہوتی ہے, تو اجماع اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت ہے. اگر ہمیں آپ کہیں کہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ اجماع امت ہے کہ امت کے عملی تواتر نے اسے ٹرانسفر کیا پچھلے 1400 سال سے, اور کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے, نہ کسی سنی کے ہاں نہ کسی شیعہ کے ہاں. باقی جو پراپوگنڈے ہیں وہ تو آپ میرا کلپ دیکھ لیں, کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں, وہ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے کچا چٹا اس میں کھولا ہے, روایتوں کو چھوڑیں آپ, پریکٹیکلی سنی ہو شیعہ ہو سب کے پاس یہی قرآن ہے, یہی مصحف ہے, الحمدللہ. تو کتاب اللہ, سنت اور اجماع. اور ایک چوتھی چیز بھی ہے, وہ ہے اجتہاد. یعنی کوشش کر کے کسی حق بات تک پہنچنا کسی ایسے مسئلے میں جو کتاب و سنت اور اجماع میں ڈائریکٹ موجود نہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سامنے آئی. جیسے بھینس کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے,
یہ کہنا جی امام حنیفہ نے بتایا، بھی امام حنیفہ سے پہلے بھی لوگ بھینس کو حلال ہی سمجھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ آپ کھول کے دیکھیں، صحابہ تابعین کے فتوے موجود ہیں کہ بہیمۃ الانعام ہے، بے زبان چوپایا ہے، اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ جتنے بے زبان چوپائے ہیں وہ سب کے سب ہلاک کیے گئے ہیں. جو مویشی، اگرچہ خنزیر بھی مویشی ہے، گوشت خور بھی ہے، مویشی بھی ہے، لیکن اس کو حرام کر دیا گیا. تو مویشی کی کیٹیگری میں جو بھی چیز فال کرے گی وہ بہیمۃ الانعام ہے، وہ حلال ہے، جس کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ گائے کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، بھیڑ کو دیکھ لیں یا بھینس کو دیکھ لیں. عربی میں سے دموس کہتے ہیں بھینس کو، بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں. تو یہ حلال ہے، اجماع امت اس کے اوپر ہو گیا. تو اجتہاد والا معاملہ ہے وہ جو وقت گزرنے کے ساتھ مسائل آئے. جس طرح آج اگر میں پوچھوں بھئی قطبین پہ نماز کا مسئلہ کیا ہوگا، جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. اس طریقے سے ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، جہاز میں نماز اور استقبال قبلہ کیا کیا جائے گا، یہ مستقبل کے مسائل ہیں. اب اگر میں آج قطبین میں نماز کا مسئلہ یا جہاز اور ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ پوچھ لوں تو کیا یہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی کتابوں سے کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے تو کیا آپ ہمارے مقلد ہو جائیں؟ نہیں. یعنی اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، کسی ایک پہ پابندی نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. جو مسائل آتے جائیں گے اجتہاد ہوتا رہے گا، اور اجتہاد وقت کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے. یہ علماء تو ماشاءاللہ شعر ہے اس مسئلے میں. جب یہ سپیکر آیا تھا تو دیوبندی بریلوی علماء نے باقاعدہ فتوے دیے تھے یہ شیطانی آواز ہے، سپیکر میں نماز نہیں ہوتی. رائے وینڈ میں آج بھی سپیکر میں نماز نہیں ہوتی ہے. وہ اشرف تھانوی صاحب کے فتوے کو گلے سے لگا کے چل رہے ہیں. باقی تقریریں ساری ہو رہی ہیں، سپیکر میں نماز نہیں ہو رہی، نہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب بھی آپ دیکھ لیں کہ مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتے سپیکر کے بغیر. سامنے 6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے باہر کا سپیکر کھول کے پورے محلے کو زبردستی سنا رہے ہوتے ہیں. اب یہ حلال کیسے تھا جو حرام تھا جو حلال ہو گیا؟ یہ شروع میں جب یہ چشمہ آیا نا تو احمد بریلوی صاحب نے کہا یہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو جو چشمہ پہنے گا وہ انگریزوں کے ساتھ کیا عمل دین اٹھایا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے مہنگے مہنگے چشمے ان علماء نے لگائے ہوتے ہیں، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا مشابہت بھی ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پینٹ شرٹ میں، ٹائی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اتنے لمبے لمبے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کے، مریدوں کے پیسوں کے، اپنے نہیں، اس میں مشابہت نہیں. لینڈ کروزرز میں جو پھرتے ہیں اس میں کوئی مشابہت نہیں. ٹھیک ہے، اتنی مہنگی مہنگی گھڑی باندھی ہوئی ہے ان میں کوئی مشابہت نہیں ہے. مشابہت آ کے ان کو پینٹ شرٹ میں نظر آنا شروع ہوتی ہے جو ہے ہی نہیں ہے. تو اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کی جو بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ نے جب بدعہدی کر دی غزوہ خندق کے موقع پر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی کے حوالے سے ان کو سزا دینی تھی. تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا رضی اللہ عنہ مجمعین کہ کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھے گا عصر کی مگر بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کر. صحابہ کو روانہ کر دیا. اب راستے میں صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کچھ نے کہا کہ ظاہری الفاظ میں عمل کرنا ہے کہ ہم نے عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے اگرچہ راستے میں قضا بھی ہو جائے. اور ایسے ہی ہوا کہ راستے میں انہوں نے نماز قضا کر لی، مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی. اور دوسروں نے کہا کہ بات کی تھیم کو فالو کریں. آپ نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جلدی جلدی وہاں پہنچنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز وہاں پڑھانا مقصد تھا، مقصد جلدی پہنچانا تھا. تو انہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، قضا نہیں ہونے دی، اور مغرب کے بعد وہ پہنچے. اب وہ پنجابی والا محاورہ ہے کہ لاگتا وشکاری ہے نا، انہوں نے وہاں پہنچ کے مغرب پڑھی، انہوں نے راستے میں پڑھ کے تو وہاں گئے، تو ایکولی پہنچے. اس اعتبار سے تو اویلیبلٹی تو ان کی ایکولی ہوئی. تو بعد میں اس جھگڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں فرمایا اور دونوں کے معاملے میں خاموشی اختیار کر دی. اور یہ ہے بنیادی حدیث کہ اگر کوئی اجتہاد کر لے کسی ایسے مسئلے میں جس میں دونوں طرف رائے نکلتی ہو تو یہ جائز ہے. لیکن جو لوگ تھیم کو فالو کر رہے ہیں، بہرحال ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ وہ بہتر ہے، لیکن جو ظاہری حدیث پہ بھی عمل کر رہا ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہوتے نا کہ جو تھیم کو فالو کریں. بعض تو بےچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بعض تو قرآن پڑھنے والے بھی وہ انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، انگلی آگے پیچھے ہو جائے سطر غائب ہو جاتی ہے. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر دین تو سب کے لیے نا، تو ظاہر کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور جو تھیم کو فالو کرے، تفقہ فی الدین کرے، فقہ، تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے اجتہاد.
اور اس میں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22990 22,990 کتاب البیوع چیپٹر میں المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ قاضی شرح جو چیف جسٹس تھے سیدنا عمر کے دور میں کوفہ کے، ان کو سیدنا عمر نے خط لکھا، اس میں الفاظ تھے کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو کتاب اللہ میں تلاش کرنا، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرو، اور سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہے، قیاس کرو، اجتہاد کر لو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اور اس میں الفاظ ہے اگر نہ کرو تو بہتر ہے، یعنی ایک سٹیپ پیچھے ہی رہو۔ یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی کی طرح وہ فرضی مسائل بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک جنگل میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کروائے گا؟ وہ اللہ کے بندو کتنے مسئلہ ہویا، اللہ کے بندو آپ ایک شے بڑھاندے ہو، پھر جناب کہتے ہو 10 قرآن و حدیث مسئلہ کتنے لکھے ہیں؟ وہ اس طرح دے 50 مسئلے اسی تو بنا دینے ہیں، تسی 10 امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب ایک فرضی مسائل آپ بناتے ہیں تو آپ ہم سے بنوا لیں، بلکہ فرضی کیا، میں تو پریکٹیکل ایسے مسائل بتاؤں گا جو ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی نہیں تھے۔ آج کے دور کے مسائل کتنے جدید مسائل ایسے، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، وہ دان لگوا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قطبین پہ نماز، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ نماز، جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کا رات ہے، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، اس قسم کے کئی ایشوز ہیں۔ بلکہ آج تو جو more than 80% مسائل ایسے ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، تو ان میں تو اجتہاد جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے علماء فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا وہ آج کے علماء کے مقلد ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے مقلد نہیں ہیں۔ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، خدا کے لیے اسے ذبح نہ کریں۔ فقہ اور تقلید میں فرق سمجھیں۔ تقلید ہے اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا، اور فقہ ہے سمجھ بوجھ کے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو مقلد تو کبھی فقہ والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو دماغ بند کر لیا، لائی لگ بن گیا، وہ بریک لگا لی۔ تو اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ 3 دلائل تو ایبسولوٹ ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت، اور چوتھی چیز ریلیٹیو ہے، وہ آپ کا اجتہاد میرے اجتہاد سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ آپ نے ایٹ دا اسپاٹ ہی ڈیسیژن کرنا ہے۔ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب مجھ سے پوچھیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں نماز بھی میری قضا ہو رہی ہے، میں اس بندے کو سنبھالوں یا نماز پڑھوں؟ یہ آپ نے اس وقت خود ڈیسیژن کرنا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی حالت کیا ہے۔ اگر تو صرف آپ ہی وہاں پہ موجود ہیں اور اس کی غیر حالت ہو چکی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس وقت سچویشن دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ مجھے اسے لے کے جانا ہے۔ اور اگر باقی لوگ بھی موجود ہیں اور آپ وہاں سے جو علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ خود اس وقت فیصلہ کریں گے، میں آپ کو پہلے ہی کیسے سچویشن کا بتا دوں۔ تو یہ اس طرح کی قدغن لگانا، کتاب اللہ، سنت، اجماع امت ایبسولوٹ ہے، اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور اجماع اسلام کی وہ خوبصورتی ہے اور اسلام کی یہ وہ ایک سمجھ لے قلعہ اور حفاظت ہے کہ کتاب اللہ کی حجیت بھی اجماع امت ہے۔ حتیٰ کہ کتاب الام میں امام شافعی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے اور اجماع امت اس کے خلاف ہو تو وہ حدیث چھوڑ دیں گے، آپ وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی، کیونکہ پوری امت نے اگر کوئی چیز چھوڑ دی ہوئی ہے اور وہ حدیث میں آ رہی ہے تو یقیناً وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے اس کی منسوخیت، یا وہ اصول محدثین پہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی، آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اجماع امت کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ مسئلہ 31 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اجماع امت کے اوپر، کتاب اللہ، سنت، اجماع امت، اور چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ اور سنت آج کی ڈیٹ میں جب ہم بات کریں گے تو عملی تواتر کے ساتھ ساتھ مین سٹریم کی جو کتابیں یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ پڑھی ہونی چاہیے، پڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء نے تو پڑھی ہوئی ہیں ان کے شوکیسوں میں، وہ اپنی پبلک کو بخاری مسلم کھول کے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ خود نہیں اس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، اکثریت کا یہ حال ہے۔ تو یہ کتابیں آج کی ڈیٹ میں موجود ہیں۔ میرے خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے، باقی تو میں اس میں 1 گھنٹہ اور فی البدی بول سکتا ہوں، تو لیکن میں نے یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا اس لیے میں نے اس کو زیادہ ٹائم دیا۔ اگلے سوالوں کے لیے میں کوشش کروں گا